حضرت علی اس کی طبیعت کو بھانپ گئے اور فرمایا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. صرف مسکرا دے, صرف مسکرا دے, اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, صرف مسکرا دے. ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا, جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے, جب منافقین کی طرف سے وار ہوئے, مشرکین کی طرف سے وار ہوئے, اسلام کے دشمنوں نے, رب کے دشمنوں نے وار کیے, میں تو اس وقت چھوٹا تھا. جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور جس نے تمام وار اپنے وجود پہ سہے وہ ابو بکر ہی تھا. کوئی اس وقت ساتھ نہیں تھا. تو امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, امیر المومنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے, پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو سب سے بڑا دنیا امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سن, امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. اب علماء تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے, امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. کہتے جی پیارے آقا کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. تو فرمایا کہ پھر حضور ہی نے ہی فرمایا تھا نا, جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں, جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, پیارے آقا خاموش, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, پیارے آقا خاموش, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کسے کہو؟ ابو بکر کو. اچھا یہ ویسے ہی کہہ دیا. ایک موقع پر صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ بس حضور نے فرما دیا تو اب کوئی بھی صحابی کھڑا ہو جائے. حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا, حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اقامت ہو گئی, صفیں بن گئی, حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. آواز پہنچی حجرے میں, پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا. او بولو میرے ساتھ, او بولو, او بون والو بولو. فرمایا لا, عمر ناطق بالحق ہے, ٹھیک ہے, عمر مراد پیغمبر ہے, ٹھیک ہے, عمر رب سے مانگ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ اس صاحب نے تیسرا سوال کیا, علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کا ذہن یہ تھا اب تو حضرت علی ضرور فرمائیں گے کہ سب سے سخی میں ہوں, کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا, پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا, پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا, اور اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا, قرآن کی آیت آ گئی تھی. اب تو ضرور حضرت علی فرما دیں گے کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سن, امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر. امت میں سب سے بڑا سخی. وہ کہتا جی وہ کیسے؟ فرمایا وہ تبوک کا موقع جب پیارے آقا نے چندہ مانگا تو ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بابا رات کو دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی. پھر دیکھا کہ رات کو کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. ابا جی آپ تو سب کچھ دے آئے, آپ تو سوئی بھی دے آئے, پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے عائشہ بیٹا نبی نے جس تڑپ سے مانگا ہے اس تڑپ سے پہلے کبھی نہیں مانگا, لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے. میں بے چین اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے اتنا مہنگا کپڑا پہن رکھا ہے, صبح اٹھے وہ کپڑا بیچا, وہ پیسے بھی چندے میں رکھے,
رکھے، فنڈ میں رکھے، ٹاٹ اپنے اوپر اوڑا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر پیارے آقا کے پاس نہیں پہنچے کہ جبریل پہلے پہنچ گیا۔ پیارے آقا دیکھتے ہیں جبریل ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ جبریل خیریت ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں۔ پیارے آقا نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ پیارے آقا سمجھ گئے ماجرا کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، توجہ ہے بھون والوں، ابو بکر جبریل آیا ہے۔ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں۔ جبریل آیا ہے، ابو بکر جبریل آیا ہے۔ جی یا رسول اللہ، تیرے لیے رب کا سلام لایا ہے۔ تیرے لیے رب کا سلام، اور اسی پہ بس نہیں، اسی پہ بس نہیں، تیرے لیے رب کا سلام لایا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب ابو بکر کو کہیے میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر اسی پہ بس نہیں، جبریل آیا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ میرے محبوب ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر سے پوچھئے میں رب سے راضی ہے، میں رب سے خوش ہے۔ ابو بکر کی دہائی نکل گئی، چیخ نکل گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کا ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیارے آقا کا ایک فرمان سنایا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا فرماتے ہیں رب خلیل ہے میرا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، اگر اللہ کے علاوہ میں دنیا میں خلیل ہونے کا اعلان کروں تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ کہو، میں جملہ عرض کروں آپ کو، پھر سے کہو سبحان، جو ناراض بیٹھے وہ کہنے سبحان اللہ۔ وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم کو خلیل تب بنایا، ابراہیم نے جان پیش کی ہے، ابراہیم نے مال پیش کیا ہے، ابراہیم نے اولاد پیش کی ہے، اپنی جان آگ میں چھلانگ لگائی ہے، اپنا مال رب کی راہ میں مہمانوں پر خرچ کیا ہے، اپنی اولاد اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا ہے، تب اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تب اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ یہ عائشہ کا بابا، اس کے خلیل ہونے کا میں اعلان کروں۔ جان جب سب سے پہلے وار ہوا تب پیش کیا ہے ابو بکر نے، مال تبوک کے موقع پر، ہر موقع پر، ہجرت کے موقع پر پیش کیا ہے، اور اولاد وہاں پر حضرت اسماعیل چھری کے نیچے ہیں۔ اور یہاں کا منظر دیکھیے، پیارے آقا اپنا بستر چھوڑتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، نئے سننے آنے والوں میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں نے اسے بھی مانا ہے جس کو بستر پر سلایا ہے۔ سبحان اللہ بھی میں نے کہنی ہے، میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس کو بستر پر سلایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے اپنی گود کو بستر بنایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میرے عقیدے کا حسن دیکھو، اور اس حسن والے عقیدے کو اپنا کر فرقہ واریت کا گلا دبا دو۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں نے اسے بھی مانا ہے، میں نے اسے بھی مانا ہے جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا
ہے جو روزہ اقدس میں سو رہا ہے. میرے عقیدے کا حسن دیکھو, میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے آقا سے بیٹی لی ہے, اور میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے آقا کو بیٹی دی. سمجھ آ رہے ہیں میرے جملے؟ نہیں آ رہے. پیارے آقا نے حضرت علی کو سلایا بستر پر. علی یہ لیجئے امانتیں, یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے. یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں. فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے, رب کی امانت صدیق کے حوالے. وہ امانتیں کیا تھیں؟ درم, دینار, کپڑا, زیور, برتن, مختلف چیزیں. کن کی تھیں؟ مکہ والوں کی, منافقوں کی, جان کے دشمنوں کی. توجہ ہے؟ امانتیں کیا تھی؟ درم, دینار, سکے, برتن, زیور, کپڑے. کن کی؟ مکہ والوں کی, مشرکوں کی, منافقوں کی, جان کے دشمنوں کی. ابو بکر کے حوالے, حضرت علی کے حوالے. خود پہنچے حضرت ابو بکر کے دروازے پر, جا کے دستک دی. ادھر پیارے آقا نے دستک دی, ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل میں پوچھنے لگا, ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دق الباب, دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا, دشمنوں والی رات ہے, ہجرت والی رات ہے, پوچھا تو ہوتا من دق الباب. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کمال کرتے ہو, اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ کون سمجھے؟ کون سمجھے؟ یا رسول اللہ آگے چلیں چلیں. یا رسول اللہ امانتیں تھیں آپ کے پاس. فرمایا دے آیا ہوں. کسے؟ علی کو. ابو بکر مطمئن. اگرچہ امانتیں مکہ والوں کی تھیں, لیکن ابو بکر مطمئن, کیونکہ امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. امانتیں ضائع ہوں حرف نبوت پہ آئے گا. امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. ابو بکر کو فکر, اب مطمئن, امانتیں مضبوط ہاتھوں میں, امانتیں مضبوط ہاتھوں میں. ارے میرا جملہ سنیے, جو مکہ والوں کی امانت. بون والوں یہ آپ چپ رہے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں, شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا. میں کچھ بھی نہیں, میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن یہ جملہ اس چار دیواری کے اندر رہ جائے گا. بولوگے تو کسی اور تک بھی پہنچ سکتا ہے, اور اللہ کسی کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. جو میرے آقا مکہ والوں کی امانت, مشرکوں کی امانت, جان کے دشمنوں کی امانت کسی کمزور کو نہیں دیتے, مضبوط ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں, شیر خدا کے ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں. وہ میرے کریم آقا امت کی امانت اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے کے جا سکتے ہیں؟ پتنی سمجھ آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر مطمئن. اب یہ لفظ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر مطمئن. چلتے ہیں, چلنے لگے. بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں, لیکن آپ نے چونکہ سن رکھی ہیں, اور میں کچھ اختصار کے ساتھ ان میں سے جو جملے اور نکتے لینے ہیں میں صرف وہ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا. ساری تفصیل نہیں بیان کر سکتا, آپ کو علم ہے. لیکن میرا ایک تخیل دیکھیے, میری ایک سوچ کی پرواز دیکھیے کہ جا رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے, سوار ہو جائیے. پیارے آقا نے یوں دیکھا, ابو بکر کس پر سواری تو ہے کوئی نہیں, کیا کہہ رہے ہو کہ سوار؟ ادھر آقا نے یوں دیکھا, ادھر ابو بکر جھک گیا. ابو بکر جھک گیا. یہ اجازت ہوئے تو میں پنجابی جی کو جملہ تمہارے حوالے کر, شاید پنجابی اتھے جتھے اردو نے اثر نہیں کیا. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ ناراض نہ ہوئیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابو بکر چک گئے. میں اپنے تخیل اس کہہ رہی ہوں, رب نے بھی کیا ہوئے گا, ابو بکر نیما ہو, ابو بکر
تھوڑا جا مسکرا دے بس، صرف اتنا ہی کافی ہے. ابو بکر نیواں ہو، ابو بکر اللہ کی ہوئے گا. ابو بکر تو نیواں ہو میں تنوں اچا کرا. ابو بکر تو نیواں ہو میں تنوں اچا کرا. اللہ کہہ دے تو اللہ فرماندے نے تمام علماء تو اچا، اتقیاء تو اچا، اصفیاء تو اچا، اولیاء تو اچا، تمام صحابہ تو اچا. پیارے آقا ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے. علماء سے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. قاضی عرض کر رہا ہے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، ابو بکر کے کندھے پر وجود نبوت ہے. غار میں داخل ہوئے. ابو بکر کی محبت دیکھیے. میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی اور ساری محبتیں ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف. ساری محبتیں ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف. جملہ آ گیا ذہن میں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. نیکیوں کی قسمیں ہیں. نماز ایک نیکی کی قسم ہے، روزہ قسم ہے، صدقہ قسم ہے، اخلاق قسم ہے، زکوٰۃ قسم ہے. کسی کے دامن میں نماز زیادہ، کسی کے دامن میں صدقات زیادہ، کسی کے دامن میں حج زیادہ، کسی کے دامن میں عمرے زیادہ، کسی کے دامن میں سچ زیادہ، کسی کے دامن میں اخلاق زیادہ. ارے ایک ابو بکر کی وہ نیکی جو محبت مصطفیٰ کے لیے ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ساری امت کا ثواب ایک طرف ہے، اکیلے محبت مصطفیٰ کا جو ابو بکر کے سینے میں ہے اس نیکی کو دنیا کی کوئی نیکی نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے تو پیارے اللہ اکبر. اسی لیے تو پیارے آقا نے حضرت عائشہ سے کہا تھا نا، فرمایا تھا عائشہ کیا سوچتی ہو کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی؟ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی؟ ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. غار میں داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے. اپنے دونوں پاؤں رکھے، پھر اپنی گود کو سجایا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. پیارے آقا تشریف لائے. محبت مصطفیٰ یہاں پر کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ابو بکر کی محبت ماپ سکو؟ تھکے ہوئے تو ابو بکر ہیں، کندھے پہ اٹھا کے تو ابو بکر لائے ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میری کندھے پہ اٹھا کے تو ابو بکر لائے ہیں. تھکے ہوئے تو ابو بکر ہیں، لیکن گود بچھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آرام فرمائیے. یا رسول اللہ آرام فرمائیے. ہون والو حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں. یہی سنا، یہی ہم نے سنایا کہ ابو بکر دیکھتے رہے. وہ جو حضرت ابو بکر کی خواہش تھی النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو. وہ خواہش یہاں پہ پوری ہوئی. دیکھتے رہے. دیکھتے کیا رہے؟ پڑھتے رہے. کبھی وہ دہا پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی ولسانم و شفتین پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے. اور بڑا سکون کے ساتھ قرآن مجید کو کم از کم 3 دنوں میں ختم کرنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا. پڑھ رہا ہے. لیکن یہی سنایا
کہ ابو بکر دیکھتے رہے. میں پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے ایک سوال پیش کر رہا ہوں. کیا 3 دن صرف حضور ہی سوئے؟ کیا 3 دن 3 راتیں صرف حضور سوئے؟ کیسے ممکن ہے؟ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے. نیند نہ بھی آئے، میرے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ابو بکر میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے. میرے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں سویا رہوں؟ یہ بات محبت سے سن لو، کتابوں میں نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی. میں کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ میرے آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو پی. ارے میرے آقا تو وہ ہیں، میرے آقا تو آقا رہے. میرے آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے. یہاں پیارے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ قاضی کے تخیل کے ساتھ آئیے گا کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے. چپ رہے، تیری مرضی، بول تیری مرضی. کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا. نہیں، قاضی کو یوں کہنے دے حضور سوئیں ابو بکر دیکھیں، ابو بکر سوئیں حضور دیکھیں. نہیں، یوں کہنے دے حضور سوئیں پہرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پیرا حضور دے. مجھے کہنے دے حضور کا پیرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کی صداقت کا پیرا دینا میرے حضور. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستو؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ افسردہ تو نہیں بیٹھے ہو؟ حضور کی محبت ہے. ابو بکر سے سیکھیے، ابو بکر سے پوچھئے. ادھر سانپ نے ڈسا، ڈنگ لگایا. آپ دیہاتی علاقہ ہے، بزرگ سفید ریش تشریف فرما ہیں، ان سے سنا ہوگا آپ نے، وہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سانپ، خدا نخواستہ سانپ یا بچھو ڈس لے تو جس جگہ پہ ڈسے اس سے تھوڑا سا کچھ فاصلے پر اپنے جسم کے اس حصے کو باندھ دے. سنا ہے؟ کتنی ہلکی پھلکی گردن ہے آپ کی، یوں کر دیتے. سن رکھا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ زہر آگے کو چلتا ہے، زہر آگے کو چلتا ہے. زہر ایڑی پہ تھا. ابو بکر نے باندھنا کیا تھا؟ ابو بکر تو ہلا ہی نہیں، ابو بکر تو ہلا ہی نہیں، ہلا ہی نہیں. ایڑی میں تھا، ایڑی سے چلا پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا رانوں میں آیا. ابو بکر نے برداشت کیا. رانوں سے چلا پیٹ میں آیا، برداشت کیا، نہیں ہلا. سینے میں آیا، برداشت کیا. بازوؤں میں آیا، برداشت کیا. چہرے میں آیا، برداشت کیا. جب آنکھوں میں آیا، آنکھوں سے برداشت نہ ہوا، 2 قطرے نکلے. ابو بکر نے چادر سے پوچھنا چاہا لیکن چادر تو پھاڑ کے سوراخوں میں دے چکا تھا. اللہ نے بھی کہا ہوگا ابو بکر، اللہ نے بھی کہا ہوگا ابو بکر کسی کپڑے میں نہیں جانے دوں گا. اتنے قیمتی کپڑے ہیں، جو اتنے قیمتی قطرے ہیں جو نبوت کی محبت میں آئے ہیں، اسے یوں ہی نہیں جانے دوں گا. یہ آئیں گے تو قرآن کے چہرے پر آئیں گے. 2 قطرے بڑے پسند آئے رب کو. ایک عثمان کا قطرہ، ایک عثمان کے خون کا قطرہ، ایک علی کی آنکھ کا قطرہ. ذوق ہوتا تو میں کچھ بتاتا. عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر آیا، صدیق کی آنکھ کا قطرہ بھی قرآن پر آیا. پیارے آقا اٹھے. ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ لگایا. ابو بکر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، شفا خانہ میری گود میں ہے. فرمایا ایڑی ادھر کرو. ایڑی اپنے قریب کی. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لیا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا.
ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. علماء سے پوچھئے, بخاری شریف میں موجود ہے, حضور اکرم جب غار ثور سے نکلے, ام معبد کی جھونپڑی سے ہوتے ہوئے یثرب کے قریب پہنچے. یثرب کے لوگ آتے, پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے, پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے, پہلے بخاری شریف میں پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے. وہ کیسے کیوں کر ہوا؟ پیارے آقا نے اپنا لعاب لگایا. لعاب, پیارے آقا کا لعاب اس زہر کے لیے تریاک تھا. اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا, وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. زہر ایڑی سے چل کر آنکھ تک آیا. پیارے آقا کا لعاب, پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی اس زہر کے لیے تریاک تھا. اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. پیارے آقا کا لعاب ایڑی سے چلا, پنڈلی سے چلا, رانوں سے چلا, پیٹ سے چلا, چہرے تک آیا. چہرہ ایسا چمک اٹھا نبوت کے پانی سے, لوگ بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے. یا پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر, وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ تو مغالطے میں ہیں, پہلے مجھے ملتے ہیں, ابو بکر اٹھے, اپنی چادر اتاری اور پیارے آقا کے اوپر یوں کر کے کھڑا ہو گیا. یوں کر کے کھڑا ہو گیا ابو بکر, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے, سایہ کر رہا ہے, یہ غلام ہے, جو نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے. اب ایک جملہ قاضی عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں, میرے عقیدے کا حسن ہے, میں نے مانا ہے. پیارے آقا نے فرمایا علی یا رسول اللہ, فرمایا ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. ردائے تطہیر, چادر تطہیر. فاطمہ ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. حسن ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. حسین ادھر آ, تجھ پہ اپنی چادر دوں. میرے آقا کی چادر علی پر, میرے آقا کی چادر فاطمہ پر, میرے آقا کی چادر حسن پر, میرے آقا کی چادر حسین پر. میرے آقا کی چادر جس پر آئی اس کا مقام بڑھ گیا. تھکے لوگوں میں ختم کر رہا ہوں بات انشاءاللہ. میرے آقا کی چادر علی پر آئی, علی کا مقام بڑھ گیا. میرے آقا کی چادر فاطمہ پر آئی, فاطمہ کا مقام بڑھ گیا. میرے آقا کی چادر علی پر آئی, حسن پر آئی, حسین پر آئی, ان کا مقام بڑھ گیا. ارے جس پر آقا کی چادر آ جائے اس کا مقام بڑھ گیا, اور جس کی چادر آقا پر آ جائے. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا. پیارے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر کو کہا, ابو بکر یہ لو میری انگوٹھی اور اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر نے انگوٹھی لی اور سوچتے جا رہے ہیں. لکھنے والے کو جا کے کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجتہد ہیں, مجتہد کو اجازت ہے, جیسے یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. جیسے حضرت علی نے معاہدے کے وقت جب پیارے آقا نے فرمایا تھا جہاں پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ کاٹ دے, تو حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا. فرمایا مجھے دکھا, میں اسے مٹا دیتا ہوں. اسی طرح حضرت ابوبکر نے جا کے کہہ دیا کہ اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی بن کر آئی, حضور کی محفل سجی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, پیارے آقا تشریف فرما ہیں, حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں. انگوٹھی دینے والے نے پیارے آقا کو آ کے انگوٹھی پکڑائی, پیارے آقا نے ساتھ والے کو دیا کہ اس پہ دیکھ کیا لکھا ہے. تو وہ دیکھ کے پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی جانب, ابو بکر میں نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. آپ نے اسے جا کے کیا کہا, میں نے کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیں. لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنا نام.
میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام بھی لکھ دینا؟ میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں یہ میں نے اسے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھ دے۔ ابو بکر تو نے یہ کیوں کہا محمد رسول اللہ لکھ دے؟ یا رسول اللہ مجھے برداشت نہ ہوا کہ میں اللہ اور آپ کا نام جدا دیکھوں، مجھے برداشت نہ ہوا کہ میں اللہ اور آپ کا نام جدا دیکھوں۔ میری کئی باتوں پہ لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ یہ سن رکھی ہیں پہلے سے، اور کئی باتوں پہ اس لیے نہیں بولتے یہ آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں برداشت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میں اللہ اور رسول، لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا۔ تفسیر کبیر پہلی جلد امام رازی نے لکھا ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا یہ یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور حضور کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی کہا جبریل تو بھی جا، میں بھی ابو بکر کا نام محبوب کے نام سے جدا نہیں دیکھ سکتا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے، پیغمبر تو نہ تھا۔ پیغمبر پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس، پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن، پیارے آقا کی وفات کے وقت سران عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سران عائشہ بیٹھی، پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ جو ساتھی آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا، جو ساتھی ابو بکر کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا۔ پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق کے اوپر آئی۔ جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار۔